سجاد بشیر صاحب کا سوال ہے، کیا انسان اپنی علمیاتی تحدید کا پابند نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ انسان اپنی علمیاتی ہی نہیں، انسان اپنے حواس، اپنی قوتیں، اپنے ادراک کی صلاحیت، اپنے فریم آف مائنڈ، ہر چیز کا پابند ہے، لیکن وہ کچھ ان علمیاتی پابندیوں کو چھوڑ سکتا ہے جو غلطی پر مبنی ہوں۔ مثلا سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ مذہب نے جو علم دیا تھا اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، سائنس بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بھی اپنی جو علمیاتی پابندیاں ہیں ان کو نکالیں، آہستہ آہستہ ختم کریں، جو غلط ہے، جو صحیح ہے اس کو قائم رکھیں۔ تو باقی یہ کہ کتنی نکل سکتا ہے یہ آدمی کی صلاحیت کے اوپر ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ زیادہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں، کسی چیز سے باز نہیں کر سکتے، لیکن غلط چیز کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان پوری طرح محدود ہے، اس کے حواس جتنا دیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ لگا کے چیزیں زیادہ بڑی کر کے دیکھ لیں گے، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں نے دیکھنا۔ آپ نے بڑی کر کے دیکھ تو لیا لیکن آنکھوں ہی سے دیکھنا، اور جو میرے دماغ کے اندر اس کا پیغام پہنچنا ہے وہی میں نے سمجھنا ہے۔ میں نے چمکتی ہوئی روشنی کو روشنی ہی سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی چیز ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے آج تک اس کا نام فوٹان رکھا ہے، جو پارٹیکلز روشنی کے بھاگ رہے ہیں، فوٹان رکھ دیا، وہ بھی روشنی سے، لیکن فوٹان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ روشنی کیوں دیتے ہیں؟ کیا چکر ہے؟ ہو سکتا ہے حقیقت کچھ اور ہو۔ تو وہاں سے نکلنا ضروری ہے، جو غلط علم کی پابندی۔ ہم اپنے اوپر کچھ ناجائز پابندیاں لگا لیتے ہیں، کچھ فطری لگی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ روایتی علماء کے مطابق قرآن گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نہیں، قرآن گمراہ کر سکتا ہے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ فاسق گمراہ ہو سکتا ہے، دونوں باتوں کا بعض اوقات ایک بیان میں ایک مطلب ہو جاتا ہے، دوسرے بیان میں دوسرا مطلب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے فاسق ہدایت نہیں پا سکتا، مومن لازماً پائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حق پرست آدمی لازماً ہدایت پائے گا۔ وہ سلمان فارسی ایران سے چل کے پہنچ جائیں گے، ہدایت پالیں گے، لیکن عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہو کر ہدایت نہیں پائے گا۔ فرق ایک ہی ہے، فاسق ہونا۔ تو قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے، کائنات ہدایت کی کتاب ہے، لیکن فاسق آدمی، وہ ایک شعر ہے کسی کا کہ وہ ہڑپا کے آثار کے اوپر کہ کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو آپ ہڑپا میں جائیں اور کلچر نکال لیں ٹنوں کے حساب سے، وہاں سے آپ کو عبرت حاصل نہ ہو۔ یہ انسان کے اپنے سوچ کے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کر سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ جملہ گمراہی والا ہوگا۔ قرآن کا سٹرکچر ایسا ہے، اس کو لکھا اس طرح سے گیا ہے کہ فاسق آدمی ہر جگہ سے اعتراض نکال لے گا، یہ ہے، جیسے کائنات میں سے نکال لیتا ہے، آپ کے رویوں میں سے نکال لیتا ہے۔ تو یہ فسق ہے جس کی وجہ سے یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ فاسقوں کو ہدایت دے، یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ وہاب صاحب کا سوال ہے، وائی پیپل ڈبیٹ ٹو گیٹ معرفت آف کریٹر اٹ از سنہ آف اللہ دیٹ ہی گیو اٹ ٹو سم پرٹیکولر پیپل۔ دیکھیے، معرفت ایک مس لیڈنگ ورڈ ہے اس دنیا کے اندر، ہمارے ہاں جو خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں یہ ایک عجیب و غریب معنی کا حامل ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی مجھے۔ یہ ایک اور طرح کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو خدا کا تعارف کرا رہا ہے، آپ خدا کو جان لیں۔ ایک معرفت وہ ہے جو ہمارے ہاں مثلا جو آپ نے کہا ہے کہ پرٹیکولر پیپل ہیں ان کو ملتی ہے۔ جو پرٹیکولر پیپل ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی زیادہ ایک صلاحیت دی ہے جس کو سوچنا کہتے ہیں، خیالات تعمیر کرنا، فینٹسیز بنانا۔ ہمارا مذہبی ایک طبقہ پورا ہندوستان میں اور پاکستان میں اور عراق اور بغداد وغیرہ میں خاص طور سے
ایک پورا طبقہ ہے، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ علاقے مسلمانوں کے لحاظ سے کافی اس میں ترقی یافتہ ہیں، وہ یہ کہ میرے پاس اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ میں ایک خیالاتی تخیلاتی دنیا تخلیق کر سکتا ہوں۔ جب میں مذہب کی رعایت سے اس تخلیقات کرتا ہوں اپنے تخیل کی، تو اس کو ہم یہ والی معرفت کہتے ہیں جو آپ نے پوچھی ہے۔ یہ معرفت صرف ذہن کی پیداوار ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، میں تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں، صرف اپنے تخیل سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اس میں آدمی بڑا ہی کمزور ثابت ہوا ہے کہ اپنے تخیلات کو حقیقت تصور کرنے لگ جاتا ہے، اپنے تخیلات کو حقیقت تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ وارداتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے تخیلات، بعض لوگ اس میں زیادہ ذہانت رکھتے ہیں اس میدان کی، ان کو زیادہ محسوسات ہوتے ہیں، چنانچہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا کے ملائکہ اعلیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ اور طرح کی معنویت سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ اس کے اپنے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ سارا تصوف پڑھ کر دیکھ لیں، خواہ وہ یہودی قبالہ کا تصورات ہوں، عیسائیوں کے ہاں کے تصورات ہوں، مسلمانوں کے ہاں کے تصورات ہوں، وہ تخیلات کی ایک دنیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ کائنات میں اس کا ثبوت ہے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں وحید الدین خان صاحب نے ایک مضمون لکھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ اب ہندوستان کے، مجھے اس قلم رو ہندوستان کی میرے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے، شاہ ولی اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور اب کوئی چڑیا بھی میری مرضی کے بغیر یہاں پر نہیں مار سکتی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو کہا، خط لکھا کہ تم ہندوستان میں آؤ اور دلی کی حکومت کو ٹھیک کرو اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ساتھ دو۔ کون خط لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب، جس کے پاس پورے ہندوستان کا کنٹرول ہے، کوئی چڑیا بھی ان کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی۔ احمد شاہ ابدالی آتا ہے، حملہ کرتا ہے، خزانے لوٹتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ ہے تصوف۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا، کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا، یہ حقیقت ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو یوں ہے دنیا کی زندگی۔ تو یہ جو وزڈم جس کی بات ہو رہی ہے، یہ کہیں نہیں پائی جاتی، یہ صرف قرآن میں پائی جاتی ہے۔ حقیقی وزڈم صرف قرآن کے اندر ہے۔ آپ کسی کو بھی لے آئیں، میرے پاس کئی بزرگ بھی آئے، کئی نوجوان بھی آئے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے دکھا دیں وزڈم کیسے آپ حاصل کرتے ہیں، نہیں دکھا سکتے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ دکھانے کا مطلب میرا سمجھا دینا ہے، اس کا ادراک کر دینا۔ میں اس میں سے گزرا ہوں، میرا گرانا صوفیانہ گرانا تھا، اور یہ چیزیں تجربے سے گزارنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ میرا خیال ہال میں سے لے لیں سوال کو۔ سر یہ جو ابھی آیت آپ نے جہاں تک ختم کی ہے، کنتم امواتا، پھر زندہ کیا، پھر موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، تو یہ جو یوم الست ہے، اس کا پھر اس میں کیا تصور ہے؟ جو کنتم امواتا جو ہے، یہ عہد الست کے بعد کی بات ہے، عہد الست اس سے پہلے ہوا۔ عہد الست میں ہماری تخلیق ہو گئی تھی، لیکن ہم حالت موت ہی میں تھے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی میں آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بن گیا تھا، آپ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بن گئے تھے۔ تو اس پورے زمانے میں اگر 3 لاکھ سال پہلے آدم بنے تھے، تو 3 لاکھ سال سے آپ سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو سما کیا ہی فاحیاکم کے الفاظ کے مطابق آپ دنیا میں آ گئے۔ تو عہد الست سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے، عہد الست کے بعد ہم موت کی حالت میں تھے، ہم مرنے کے بعد بھی اسی حالت میں چلے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ موت اور زندگی کا فرق یہ ہے کہ جب تک جسم اور روح اکٹھی ہے ہم زندہ ہیں، جب جسم سے روح الگ کر لی جاتی ہے تو ہم مردہ حالت میں ہوتا ہے۔ تو عہد الست میں ہماری روح جسم اکٹھے نہیں تھے عہد الست سے لے کر پیدا ہونے تک۔ اب ہمارے جسم اور روح اکٹھے کر دیے گئے ہیں، پھر نکال لی جائے گی تو موت کی صورت میں چلے جائیں گے، پھر قیامت والے دن دوبارہ جسم اور روح اکٹھی کر دی جائے گی تو زندہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم استاذ، میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر غالباً 3 ہے جو
تکمیل دین والی آیت ہے. میرا سوال, میں خود بھی اشکال میں تھا اس بارے میں جب میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا یہ رمضان میں, کہ مجھے آیت کافی مس فٹ نظر آتی ہے وہاں پہ. لیکن 2 دن پہلے میرے ایک دوست نے بھی مجھ سے اس بارے میں سوال کیا, تو اس نے یہ کیا کہ اگر قرآن میں کوہیرنس ہے آپ لوگوں کے مطابق, تو جو تکمیل دین والی آیت ہے وہ قرآن کے آخر میں کیوں نہیں ہے؟ تو میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آیت آخر میں کیوں نہیں ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پہ مس فٹ سی مجھے محسوس ہوتی ہے. جاوید صاحب نے بھی اس کا جواب مجھے دیا تھا, لیکن میں وہ گریسپ نہیں کر پایا صحیح طرح سے. دیکھیے, میں نے ابھی ایک جملہ بولا ہے کہ لو جی وقت ہو گیا ہے, آج کا درس مکمل ہوا. ابھی کتنے درس میں نے دینے ہیں؟ شریعت کی بحثیں یہاں مکمل ہو گئی اس مقام پہ آ کر, اس سورہ میں, اس مقام پہ آ کر اس سورہ میں. تو یہ جملہ اگلی آیتوں کو بھی قبول کر رہا ہے کہ میں آج جو ہم 3 مکمل کر رہے ہیں تو اگلی آیتیں بھی شامل نہیں. یہ نہیں کہ اگلی آیتیں شامل نہیں ہیں اس کے اندر. تو زبان کے اوپر غور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اس طرح کے جملے کب بولتے ہیں, کس طرح سے بولتے ہیں. میں یہ اپنی زندگی میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, جو آج درس قرآن ختم ہوا, آج درس قرآن ختم ہوا, لو یہ درس قرآن ختم کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. تو جملہ کب آتا ہے؟ زبان, جب بھی کلام زبان میں کوئی آتا ہے تو اس کو زبان کے قاعدوں پر دیکھا جاتا ہے. تو سورہ مائدہ کے اندر اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد دین مکمل ہو رہا ہے. تو گویا سلسلہ کلام جو وحی کا نزول کا تھا اس میں اس سورہ پر شریعت کی بحثیں مکمل کر دی گئی, دین کی بحثیں مکمل کر دی گئی. یہ جملہ کب بھی بولا جا سکتا ہے, تقریر کے شروع میں بولا جا سکتا ہے کہ آج میں دین مکمل کر دیا آپ کے لیے, تو یہ باتیں نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ آیت اپنا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی تو رکھتی ہے نا, تو اس کو ہم کیا کریں گے, آپ اگنور کر دیں گے کہ آیت کب قرآن مجید میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ وہ نہیں لیا جا سکتا جو مقام کے خلاف ہو. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, اس نے کمال یہ کیا ہے جو انسانی کتابوں میں نہیں ہوتا, کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور ٹیکسچول کانٹیکسٹ دونوں کو اکٹھا کر دیا. یہ ناممکنات میں سے ہے. البتہ ناول لکھنے والے کرتے ہیں. ناول لکھنے والے کیا کرتے ہیں کہ کہانی کا جو بنت ہے اس کے اندر ہسٹری ڈال رہے ہوتے ہیں اور کہانی بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اگلے دن یہ کہا, پرسوں یہ کہا تھا, اور جو پچھلے ہفتے بات کی تھی وہ کہانی کے اندر لفظوں میں لے آتے ہیں. قرآن مجید لفظوں میں نہیں لے کے آتا. وہ اس طرح سے کلام کرتا ہے کہ آپ کو تاریخ بھی وہیں پہ موجود محسوس ہوگی اور کلام بھی وہیں پہ موجود ہوگا. تو ہسٹوریکل باہر جا کے کہاں سے لیں گے آپ؟ شان نزول کی روایتوں سے. تو شان نزول کی ایک آیت کے بارے میں 2 3 شان نزول مل جاتی ہیں. کون سی لیں گے؟ مثلا سورہ اذا جاء نصر اللہ والی, یہ مکہ میں نازل ہوئی. ایک رائے ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی. ایک رائے ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. کون سی لیں گے؟ کانٹیکسٹ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے اس میں ہسٹوریکل کو بن دیا ہے ساتھ. یعنی ایک دھاگا ٹیکسچول کانٹیکسٹ کا ہے اور دوسرا دھاگا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کا ہے. دونوں کو جوڑ دیا. یہ کسی وقت بات کریں گے, جو کہ یہ تو مجلس اس طرح کی نہیں ہے, تو کسی وقت ضرور یاد کرائیے گا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ دھاگے 2 کیسے جوڑے ہیں. ایک سوال یہاں سے لے لیں جی. شبانہ انصاری صاحبہ کہتی ہیں, سر کیا ہمارا زاویہ نظر ہم کو فاسق یا منکر بناتا؟ نہیں, زاویہ نظر نہیں, رویہ. ایک بالکل سائنس والے آدمی کو جو مادہ پرست ہے اس کو بھی حق بات اسپرچولیٹی سمجھائی جا سکتی ہے, صرف ایک بات ماننے کو تیار ہو. تو رویہ ہے جو ہمیں فاسق یا منکر بناتا ہے. اپنے بچوں میں خدا سے محبت کیسے پیدا کریں؟ خدا کا تعارف کرائیں. محبت ان لوگوں سے ہوتی ہے جن سے ہم واقف ہوتے ہیں. ان کو اپنی زندگیوں میں خدا سے تعارف کرائیں, خدا کی دی ہوئی چیزوں کی طرف توجہ دلائیں, خدا کی آیات کی طرف توجہ دلائیں, تو انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائشی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا بلکہ متقی مسلمان جنت میں جائے گا. میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا کہ پیدائشی لوگ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن اتنی بات میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صرف متقی ہی جنت میں جائیں گے. یہ بات ہے قرآن مجید سے. سر اس میں آپ نے مطلب جو ذکر کیا
اس میں دو طرح کے لوگ مطلب آتے ہیں سامنے، کہ جس طرح ایک ہیں وہ کہ جو مطلب دلیل کی بنیاد پر ماننے کو تیار ہیں، انہیں مومن بھی کہا آپ نے، اور جو فاسق ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ مطلب دیکھ ہی اس نظر سے رہا کہ وہ اختلاف کرے اور وہ مطلب اسے نہ مانے۔ اور اس کے اندر اورینٹلسٹ جو ہیں وہ یہ اپروچ مطلب اس کے اندر پیش کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ جو ٹیکسٹ ہے وہی اگر کنٹروورشل ہے یا اگر ٹیکسٹ کے اندر مسئلہ ہے تو اس سے آگے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مطلب اگر مثال کے طور پر فاسق ہے، اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے یا اگر وہ کسی اور طرف جا رہا ہے تو اس کے اندر یہ اس کا قصور نہیں، یہ اس کے رویے کا قصور نہیں، مطلب آپ کا سٹریس زیادہ رویے پہ رہا کہ یہ ایک انسانی رویہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ کا مسئلہ ہے، کہ ٹیکسٹ چونکہ تھا کنٹروورشل یا پرابلمیٹک تھا، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ وہ صاحب جو تھے، کچھ صاحب جو تھے وہ ان سے گمراہ ہو گئے، اور کچھ جو تھے اپنی اپنی تعبیریں، مطلب ایک جو انٹرپریٹیشنز بھی جو ہیں ہمارے یہاں کئی طرح کی ہمیں ملتی ہیں، وہ اسی کے نتیجے میں۔ تو اس پر آپ اگر آپ جی بہت اچھی بات ہے، میں یہ بات مان سکتا ہوں کہ ٹیکسٹ میں پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن کائنات میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ میں نے اس کائنات کو آج سائنس کی روشنی میں اور طرح سے دیکھا، ہمارے آباء و اجداد نے اور طرح سے دیکھا، تو اس میں کائنات کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہی سورج گرہن وائکنگز نے سمجھا کہ بھیڑیے کھانے لگ جاتے ہیں سورج کو، اور شور مچاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ جائے، تو کیا انہوں نے یہ کائنات ٹھیک نہیں تھی اس وقت؟ اور آج جب ہم دیکھ رہے ہیں، عربوں نے دیکھی ہے، عربوں نے اس زمانے میں دونوں کے لیے الگ الگ نام رکھا ہوا تھا، کسوف اور خسوف۔ کسوف کا مطلب ہے دھس جانا، کہ جو چاند کے پیچھے سورج دھس گیا ہے، یہ کسوف ہے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے تصور لیا تھا۔ اور خسوف کا مطلب ہے اوجل ہو جانا، سائے والا ہو جانا۔ تو اب دیکھیں دونوں کو انہوں نے سمجھا دیا ہوا تھا، لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہوا تھا، تو ان کے لیے کائنات اور طرح سے تھی۔ آج میرے لیے کائنات اور طرح کی ہے، تو کائنات کا قصور ہوا کہ میرا قصور ہوا؟ ٹھیک یہی معاملہ اس ٹیکسٹ کا۔ اس ٹیکسٹ میں ابو بکر صدیق جائیں گے تو ایمان نکال کر لے آئیں گے، ابو جہل جائے گا تو کفر نکال کر لے آئے گا۔ کتاب ایک ہی ہے، تو رویے کے اوپر مبنی ہے یا علم کے اوپر مبنی۔ میرا علم ناقص تھا پرانے زمانے میں، کائنات کو غلط سمجھا، آج میرا علم اچھا ہو گیا تو میں نے کائنات کو ذرا بہتر سمجھ لگ گیا۔ آج نیوٹن، آئنسٹائن کتنے بڑے لوگ لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1000 سال کے بعد کوئی ایسے سائنسدان پیدا ہو جائیں کہ جو طرح بائکنگ لگتے ہیں نا ہمیں آج کل، اسی طرح سے آئنسٹائن لگنے لگ گئے، وہ اتنا بیوقوف تھا، ممکن۔ تو یہ اس میں انسانوں کی کمی ہے، انسانوں کا قصور ہے، نہ کہ کائنات کا۔ ایسے ہی قرآن مجید کا کوئی قصور نہیں ہے، انسانوں کے اندر یہ خامیاں ہوتی ہیں، علم ناقص ہوتا ہے، رویے غلط ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے غلطیاں لگتی ہیں۔ عدنان نظیم صاحب کا سوال ہے جی کہ کیا ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد کی نسل سے ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے بائبل کی وجہ سے، اور تمام علماء، تمام مورخین ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ میری کچھ رائے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے قرآن مجید میں ایک آیت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، اے ان لوگوں کی اولاد جس کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی مجھے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت نوح کی اولاد نہیں ہے یہ، ابراہیم علیہ السلام، اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد ہے، بلکہ ایک مقام پہ ذکر ہو سکتا تھا، وہاں کہہ دیا من شیعتہ ہی، حضرت نوح کے فالوورز میں سے تھے، خاندان میں سے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے خیال میں دنیا میں حضرت نوح کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی اولاد بھی موجود ہے، صرف حضرت نوح کی اولاد نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ میں اس میں اکیلا ہوں ابھی تک، ہو سکتا ہے دنیا میں اور بھی لوگ یہ رائے رکھتے ہوں، لیکن میری معلومات کی حد تک ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی میرا خیال تیسری چوتھی آیت ہے، اس پر غور کیجیے گا، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ وہ یہ آیت ہے کہ
وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی اولاد جس کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا۔ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ حضرت نوح کی اولاد نہیں تھے، بلکہ ان کی تھی جن کے، مثلا مثال کے طور پر میں آپ کے بارے میں کہوں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں جو میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو میری اولاد تو نہیں ہو سکتا نا، یا ہو جائیں گے؟ تو اس طرح کا جملہ ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد جن کو میں نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، تو پھر بنی اسرائیل حضرت نوح کی اولاد نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسی خاندان سے ہیں، تو اس لیے وہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ نوشاد شفقت صاحب کا سوال ہے کہ کیا ایک والد کو حق ہے کہ وہ اپنے 11 سال کے بیٹے کو مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مار پیٹ کرے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو غلط معنی دے دیے گئے، وہ روایت بھی درست نہیں ہے سندن، لیکن اس کے معنی بھی غلط لے لیے گئے۔ دیکھیے، تعذیب کرنا اور مارنا، مار پیٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ بچوں کو مار کر کوئی چیز کرائی جائے تو ان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اس چیز سے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکیم انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تو سمجھانے کا عمل ہے۔ البتہ یہ سختی ہو سکتی ہے کہ آپ کہنا شروع کر دیں 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، کہ یہ فرض ہے تم پر، چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ لیکن مار پیٹ کے مسجد میں لے جانا یہ غلط بات ہے۔ تو محبت کے ساتھ لے کر جائیں، نماز کے ساتھ محبت پیدا ہونی چاہیے، اور پھر جس عمر میں شعوری عمر جس کو ہم کہتے ہیں، بلوغت کی عمر، بالغ ہونا جس کو پیوبرٹی کی ایج کہا جاتا ہے، اس میں آ کر سمجھانے کا عمل تیز کر دینا چاہیے، اور جو چیزیں تقویت دینے والی ہیں کہ نماز پڑھنے والا آدمی بنے، ان کو پیدا کرنا چاہیے۔ ایمان مضبوط کریں، آخرت کا تصور مضبوط کریں، ان کو سمجھائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا بعض اوقات جذباتی چیزیں کام آ جاتی ہیں، بعض اوقات ذہنی عقلی سمجھداری کی باتیں کام آ جاتی ہیں۔ میرے ایک بھائی تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو میرے استاد نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے باپ بھی نماز پڑھتا تھا، تمہارا دادا بھی نماز پڑھتا تھا، تمہارا نانا بھی نماز پڑھتا تھا، تم نہیں پڑھتے ہو۔ یہ بات سن کر وہ ذرا شرمندہ ہو گئے اور نمازی ہو گئے۔ تو بعض اوقات کیا چیز کام آ جائے گی ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں شعور بیدار کرنا ہے۔ سختی سے نمازیں پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی سوال ہے کہ لے لوں؟ جی، آج آپ نے بات کی کہ رویے کی، کہ جو اگر ایتھیسٹ ہے یا مسلمان بھی ہے تو اس کے رویے کی بات ہے۔ تو دوسرا، اگر رویے میں انسان متقی اپنے حساب سے حق اور غلط بات کو رکھتا ہے، لیکن جو انڈائریکٹلی جو انسان کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، جو کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ تعصب ہے، جس طرح کہ مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک جو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ کچھ ایتھیسٹ کو سنتے ہیں اور بعد میں ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جس حساب سے کر رہے ہیں، یا جس طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی ویسٹ کے لیے ہے کہ ایک قسم کا تعصب ہے جو کہ انہیں نہیں پتہ کہ جو کہ پوری مسلمان ایک قوم میں ہے کہ ویسٹ ہمارے خلاف ہے اور یہ وہ ساری چیزیں کافر ہمارے جو ہے نا سارا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ جو تعصب پیدا ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی، جس میں وہ انسان یہ نہیں سوچ کے نہیں کر رہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو تعصب پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ ایک ایتھیسٹ ہے، اس کے اندر اب ایک دیکھیں نا کہ تعصب ہے مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے، اور وہ مسلمان کوئی 1 یا 2% کی وجہ سے نہیں ہے، وہ زیادہ % کی وجہ سے ہے اوبیسلی، کیونکہ جس طرح کہ ہم دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر جس طرح السلام علیکم ہے، تو واپسی میں بھی ایک اسرائیل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس بندے نے کہا کہ یہ واپسی سلامتی بھی نہیں کہنا چاہتے یہ مسلمان، تو یہ ہیں کہ بھائی واپسی سلامتی نہیں کہہ سکتے، مسلمان بھائیوں کو وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہم اگر کہہ بھی دیں تو وعلیکم کہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے ایک چھوٹے لیول پہ، اور پھر ہمیں وہ ساری چیزیں جو کہ اب شریعت کا بھی حصہ بن گئی ہیں یہاں پر بنائی جاتی ہیں کہ بھئی اگر کوئی ملحد ہے تو ہو گیا کنورٹ تو اسے مار دیا جائے، حالانکہ اگر کسی دن کرسچن نے یہ لا بنا دیا کہ جو کوئی کرسچن ہے اگر وہ دین چینج کیا، وہ مسلمان ہوا، تو وہ پھر اچھا خاصا ہمیں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس جو انڈائریکٹ تعصب پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ کیسے دیکھے گا؟ دیکھیے، یہ انسانی سوچ کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ایسی رکاوٹوں کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں جو رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ باہر دھوپ چڑھی ہوئی ہے، تو میں آپ کی اس جملے کو صرف اس وجہ سے نہ مانوں کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کیا یہ
ٹھیک طرز عمل ہوگا. تو مسلمانوں کے گمراہ ہونے سے، خراب ہونے سے، بد اخلاق ہونے سے حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ سے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یعنی بعض باتیں مجھے اپنی زندگی کی ان لوگوں سے سمجھ میں آئیں جو میری مخالفت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ اچھا یہ بات بھی ہے. تو یہ بات کہ بھئی آدمی برا ہے تو اس کی بات غلط ہوگی، لوگ برے ہیں تو کیا ان کا دین برا ہوگا؟ یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے سوچ کے اندر. اس سے آزاد ہونا چاہیے. تعصب دلیل کے ساتھ ہو تو جائز ہے، افراد کے ساتھ ہو تو ناجائز ہے. یہ علمی رویہ نہیں ہے. ایک کافر، کٹے کافر کی بات ایک سچی بات ہے تو بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو کافر ہی سمجھتے ہیں بے شک. یعنی آپ مسلمانوں کو جتنا برا کہنا چاہیں کہہ لیں، حقائق کا تو انکار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دونوں کو چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. تو اس لیے میں تو ایک کرسچن تھے، بڑے آسٹریلیا کے بڑے ماہر آدمی تھے عیسائیت پر. تو وہ اسلام بھی سیکھ رہے تھے، پاکستان میں کافی دیر رہے بھی. تو کہتے ہیں کہ اسلام نہیں پھیل سکتا اب. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کیونکہ مسلمان بہت برے ہیں. یعنی انہوں نے مجھے مثالیں دی کہ دیکھیے میں لندن میں رہا تو لندن میں سب سے بدبودار جگہ کون سی ہے؟ میں نے کہا کوئی ہو سکتا ہے کوڑے دان، کوئی اس طرح کی چیز. کہنے لگے نہیں، مسجد. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ جو طہارت خانے تم لوگ کہتے ہو بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آدمی انٹر ہوتا ہے مسجد میں سب سے زیادہ پہلے اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وضو کی جگہ سے لے کر مسجد کے اندر جانے تک پانی سے کیچڑ ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پورے برطانیہ میں کوئی چرچ ایسا نہیں ہے، کوئی بینک ایسا نہیں ہے، کوئی سرکاری بلڈنگ ایسی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے. پھر ان کا محلہ جہاں ہوگا وہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، گند ہوگا. تو کیا اس کی وجہ سے اسلام پھیل جائے گا؟ تو میں نے کہا آپ اسلام کو دیکھیں، عیسائی مسلمانوں کا نہ دیکھیں. بالکل ایسے ہی جیسے میں عیسائیت کو دیکھوں گا، عیسائیوں کو نہیں دیکھوں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نمائندے ہیں، ہم مسلمانوں کو اسلام کے نمائندے کے طور پر زندگی گزارنی چاہیے، خاص طور سے جب ہم غیر مسلموں میں بیٹھے ہوں. کیونکہ مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت آئے گی، مجھے دیکھ کر آپ کے اوپر طعن و تشنیع ہوگی. تو میں خدا کے رسول کا نمائندہ بن کر جاتا ہوں. تو اس لیے مجھے احتیاط کرنی چاہیے بلا شبہ. یہ میرا مسلمان ہونے کے اعتبار سے لازمی طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے. لیکن میں عیسائیوں کی وجہ سے عیسی کو برا کہنا شروع کر دوں، اور ایک ایک عیسائی مسلمانوں کی خرابی کی وجہ سے قرآن کو برا کہنا شروع کر دے، یہ غلط رویہ ہوگا. لیکن اس کے پیچھے ایک ازمپشن ہوتی ہے. وہ ازمپشن یہ ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے تو ان کے فالورز ایسے ہیں. نہیں، یہ ازمپشن غلط ہے. کیونکہ فالورز غلطی کر سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، اپنے حق سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں. اور اب تو ہم خود اپنے تصورات کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ذہن میں بھی جو نیکی کے تصورات رکھتے ہیں کیا اس کے بھی پورا اترتے ہیں؟ ہم نہیں اترتے. تو اس لیے یہ بات غلط ہے، یہ ازمپشن غلط ہے کہ جیسا لیڈر ویسے فالورز. یہ نہیں، یہ ازمپشن غلط ہے. لیکن ویسٹ میں یہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. تو ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ جیسا آدمی ویسی کمپنی، جیسی کمپنی ویسا آدمی. حالانکہ میں ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھنا پڑا مجھے کہ جہاں نشئی بیٹھے ہوئے تھے 4 5 10. میرے پاس جگہ ہی کوئی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. تو انتظار کر رہا تھا. جن صاحب نے کہا کہ تم آؤ وہ گھر پہ نہیں تھے، اور گھر میں خواتین تھیں، وہ مجھے اندر داخل نہیں کر رہی تھی. تو میں گلی میں جو کہ بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھا تو وہ چرس کے سوٹے لگا رہے تھے. تو اب مجھے دیکھنے کے بعد کہو تم بھی چرسی ہو، تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی. تو لوگوں کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. یہ وہاب صاحب کا سوال ہے جی کہ لوگ خالق کے مقام کو کیوں نہیں سمجھ سکتے، وہ کائنات، انفس و آفاق پر غور کیوں نہیں کرتے. دیکھیے یہ ابھی ایک بات ہوئی تھی، انسان کے جو علمیاتی تحدید ہے. دور جدید میں انسانوں نے جو علوم کی تقسیم کی ہے
اس میں 2 طرح کے علوم بنا دیے انہوں نے، ایک تیسرا علم ختم کر دیا۔ اگر آپ کسی بھی کتاب میں مذہب کی ڈیفینیشن پڑھیں، کسی بھی کتاب میں، خواہ وہ مسلمانوں نے لکھی ہو خواہ وہ غیر مسلموں نے لکھی ہو، تو مذہب کی ڈیفینیشن ایک کلچرل فینومینا کے طور پہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی جس طرح میں نے لوک کہانیاں بنا لیں اسی طرح میں نے خدا بنا لیا، اسی طرح میں نے مذہب بنا لیا۔ تو گویا یہ انسانی سوچ کا پروڈکٹ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو فضا پیدا کی ہے علوم نے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے، کہ اب میں اور آپ اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے کہ یہ انسانی کنسٹرکٹ ہے کہ خدا ہے، یہ انسانی کنسٹرکٹ ہے کہ اخلاق ہونا چاہیے، اچھا اور برا ہونا چاہیے، یہ انسانی کنسٹرکٹ ہے کہ کوئی قیامت ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انسانوں نے ہی سب کچھ بنایا ہے۔ چنانچہ یہ سوال بہت اہمیت سے جب بھی کسی ایتھیسٹ سے آپ پوچھیں تو اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو یہ آپ کو یہ سوال ضرور کرے گا کہ انسان خدا کو کس نے بنایا ہے۔ جواب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے بنایا ہے، اور میں نے ایک ایتھیسٹ سے کہا ہاں میں نے بنایا ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا سارا علوم، جتنے بھی علوم ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، فلسفے کی لائبریری ہو، سائنس کی لائبریری ہو، سارے کے سارے وہ علوم میں نے بنائے ہیں، یہ کسی اور نے لکھ کر بھیج دیے ہیں۔ گریوٹی کس نے بنائی ہے؟ نیوٹن نے۔ خیر پہلے سے تصور موجود تھا، گریوٹی کا تصور نیوٹن کی کنسٹرکشن ہے، اس کو حقیقت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آئنسٹائن نے جو فزکس دی کس کی کنسٹرکٹ تھا؟ اور تو کسی نے نہیں پڑھی، اس نے اپنی کتابوں میں لکھ دی۔ کس کی تخلیق ہوئی؟ انسان کی تخلیق ہوئی۔ جتنے علوم لکھے ہوئے ہیں لائبریری کے اندر وہ انسانی تخلیق ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میں نے خدا کو بنایا ہے، کوئی اعتراض؟ کہنے لگا پھر تمہاری ہوئی نا۔ میں نے کہا یہ فزکس کس کی ہے؟ کیا واقعی کائنات کی حقیقت یہی فزکس کتابوں میں لکھی ہوئی وہی ہے؟ تم اس پہ کتنا یقین رکھتے ہو کہ خدا کا انکار کرنے پہ کھڑے ہو گئے ہو؟ تو میں خدا پہ ہی اتنا، اپنے اس کنسٹرکٹ پہ اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا تم سائنس پہ رکھتے ہو۔ تو فرق کیا دونوں میں؟ دونوں نے ایک کنسٹرکٹ کیا، اور میں نے کہا کہ میرے پاس خارجی ثبوت بھی ہے، تمہارے پاس کوئی خارجی ثبوت نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو تجربات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تجربہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہی میں مثال دیا کرتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ وائکنگ نے کہا کہ سورج کو بھیڑیے کھاتے ہیں جب سورج گرہن ہوتا ہے، تو آؤ شور مچاتے ہیں، بھیڑیے بھاگ جائیں گے۔ اور جب بھی وائکنگ نے شور مچایا بھیڑیے بھاگ گئے، سورج گرہن ختم ہو گیا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ ہمارے سارے خارجی تجربات کی یہی حقیقت ہے کہ ہمارے مطابق بھیڑیے کھا رہے ہیں، ہم نے شور مچایا چلے گئے۔ سارے تجربات کی یہی حقیقت ہے۔ میں اپنے ذہنی کنسٹرکٹ سے تجربات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، باہر سے مجھے الہام نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہاں جی اب یہ واقعی تجربہ بالکل صحیح ہو گیا، نہیں، میں اپنے ذہن سے تجربات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کتنے ہی تجربات جو نیوٹن وغیرہ کے زمانے میں ہوتے تھے آج نہیں ہو سکتے، ان کے معنی تبدیل ہو گئے، گریوٹی کے معنی تبدیل ہو گئے۔ کبھی آپ نے لفٹ میں بیٹھے ہو تو ایک عجیب سی کھنچ سی محسوس ہوتی ہے نا جب اوپر چڑھتی ہے وہ، تو آئنسٹائن کے مطابق گریوٹی کچھ اس طرح کی چیز ہے۔ بتائیں اب مادہ کھینچ رہا ہے کہ حرکت کھینچ رہی ہے؟ فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ سائنس بھی میرا کنسٹرکٹ ہے، میرے ذہن کی تخلیق ہے، میں تجربات بھی اسی روشنی میں دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دور جدید میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، یہ غلط فہمی بڑے پیمانے پر پیدا کر دی گئی کہ یہ انسانوں نے خدا کو بنایا ہے، تو اس وجہ سے انکار کر دیا جائے، اور اپنے علم کے بارے میں پلٹ کے سوچتے نہیں کہ یہ بھی ہم نے بنایا ہے، اس کا کیوں نہیں انکار کرتے۔ ایک اور بات میں سمجھایا کرتا ہوں خدا کے بارے میں۔ دیکھیے سائنس کہتی ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہے، ہم کہتے ہیں خدا خود بخود ہے، دونوں بیوقوف ہوئے نا۔ خود بخود مان رہے ہیں، خدا کو خود بخود مان لیں تو یہ آپ کہتے ہیں بڑی حماقت ہے،
قدامت پرستی ہے، جاہل ہو تم، چیزیں خود بخود کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ کو بھی کسی نے کریٹ کرنا چاہیے۔ کائنات کے بارے میں کہتے ہیں خود بخود بن گئی، تو اگر کائنات خود بخود بن سکتی ہے تو خدا کیوں نہیں خود بخود بن سکتا؟ دونوں ہی بیوقوف ہیں، ہمارے پاس جواب ہی اس کے علاوہ کوئی نہیں، خواہ سائنس ہو خواہ مذہب ہو، ایک ہی چیز جواب دینا پڑے گا، یا کائنات خود بخود مانیں گے یا خدا خود بخود مانیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہنے نہیں پتہ نہیں، کیونکہ یہ انسان اس طرح نہیں سوچتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ اس طرح سوچے۔ اچھا جی، کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ کو۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ ایک اور اللہ نے۔ اس کو کس نے بنایا؟ ایک اور اللہ نے۔ آخر کہیں تو سٹارٹ ہوگا نا، تو وہ سٹارٹ یہی ہے، یا کائنات خود بخود بنی ہے یا اللہ خود بخود بنے۔ مسلمان یا اہل ایمان کہہ لیجئے، ان کی بیوقوفی یہ ہے کہ اللہ کو خود بخود مانتے ہیں، اور سائنسدانوں کی بیوقوفی یہ ہے کہ وہ کائنات کو خود بخود مانتے ہیں۔ بس ہے بیوقوفی ہی، کیونکہ ہمارے پاس اس سوال کو جواب نہیں ہے۔ تو اگر میرا مذاق اس وجہ سے اڑایا جائے کہ اچھا یہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، جواب نہیں دے سکتے تم، تو میں آپ سے پوچھوں گا کائنات کس نے بنائی ہے؟ آپ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح سے جو سوچنے کا پروسیس ہے، اس کی غلطی ہے کہ ہم اپنے بارے میں اپنے نظریے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو بیوقوفی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ محمد وسیم صاحب کا سوال ہے کہ کیا قرآن مجید سے ڈپریشن اور انگزائٹی کے بارے میں کچھ رہنمائی ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید کا جو زندگی کا زاویہ نگاہ ہے وہ آپ کو جلدی دنیا سے لے جا تو سکتا ہے، ڈپریس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھیے ہمیشہ کائنات کس لیے بنائی گئی ہے، اس کے معنی جو ہیں کائنات کے، زندگی کا کوئی معنی ہے، کوئی مقصد ہے، جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو ڈپریشن وغیرہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک ایسا جانور ہے کہ جو بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور جب آپ کا مقصد چھین لیتے ہیں تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اپنے ملک کی ساری خواتین کو دیکھیں، ساری خواتین کو، شاید ہی کوئی استثناء ہو کہ وہ زیادہ ڈپریس ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ وہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے میں اپنی بیوی کو کہا کرتا ہوں کہ تم 40 سال سے آلو گوشت پکا رہی ہو اور میں نے کروڑوں مریضوں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو ڈپریشن کس کو ہونا ہے؟ مریضوں کو ٹھیک کرنے والوں کو کہ آلو گوشت پکانے والوں کو؟ ان کا کوئی ذہنی مقصد ہی نہیں ہے دنیا۔ کھانا پکا لیا، جو گھریلو عورتیں ہیں کھانا پکا لیا، لیکن جو کام کرنے والی عورتیں ان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے، وہ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ڈپریشن کم ہوتا ہے، کیونکہ بامقصد زندگی ہو گئی ہے، کوئی مقصد بن گیا ہے، کوئی میننگ آ گئے ہیں لائف میں۔ تو قرآن مجید فارغ آدمی کو بھی ایک میننگ دیتا ہے زندگی کے، کہ تم نے آخرت کمانی ہے، اس لیے آخرت کو ماننے والا آدمی ڈپریس نہیں ہوتا۔ مشکلات جب آتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ثواب کا موقع مل گیا، لیکن جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ مولانا اصلاحی ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ جس پر پریشانیاں نہ آئیں اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ نے مجھے بھلا تو نہیں دیا۔ اگر پریشانیاں نہ آئیں تو فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ نے مجھے بھلا تو نہیں دیا، کیونکہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پھر دینا شروع کر، ڈھیل دیتے جاتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ تو خدا جب کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے ہمیں، خدا کے قریب ہوتے ہیں ہم۔ تو یہ جو تصورات ہیں یہ مذہب کا کمال۔ اس کو دیکھیے مارکس کہا کرتا تھا کہ یہ اوپیم ہے، افیون ہے، اسی وجہ سے کہتا تھا کہ اتنا زبردست ہے کہ اس نشے میں لے جاتا ہے آدمی کو، اگر اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے، اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے، لیکن یہ باقی آدمی کو ایک نشہ دلا دیتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ابو بکر و عمر دیکھیے کہیں پریشان ہوتے نظر ہی نہیں آتے، عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت عثمان جیسے آدمی وہ کہتے ہیں کہ اچھا بلوائی آ گئے کوئی بات نہیں، میں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے امت کو نقصان ہوگا۔ اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب آپ ایک بامقصد زندگی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، جس میں موت بےمانی ہو جاتی ہے، زندگی بےمانی ہو جاتی ہے، نعمتیں بےمانی ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایسے علماء سے پڑھا ہے اور ان سے ملا ہوں کہ
ایک صاحب تھے، ان کی پاس میں کوئی 2-4 مہینے کے لیے جاتا رہا. ان کے کسی جاننے والے نے ان کو اپنی بیٹھک دی ہوئی تھی. اس بیٹھک میں دری بچھی ہوئی تھی، بس گرمیاں سردیاں وہ اسی پر رہتے تھے. میں اس پر گھنٹے کے بعد تھک جاتا تھا، بیٹھ کے چبھنے لگ جاتی تھی. ان کی ساری زندگی اسی پر گزری. اس طرح کی ان کی لکڑی کی وہ بنی ہوئی تھی جو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، اس پہ بیٹھ کے وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے. ساری زندگی اسی میں گزر گئی. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوں، استری کیے ہوئے پہنے ہوں. لیکن آپ بیٹھ جائیں پاس. وہ حضرت یحییٰ کے بارے میں انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتا، ٹڈی کا گوشت کھاتا اور بادشاہوں کی طرح کلام کرتا تھا. میرے یہ استاد بھی ایسے ہی تھے. اور ایک استاد اور تھے، مراکش سے آئے ہوئے تھے. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے، ان دنوں میں مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ پوری ملت ٹھیک ہو اور یہ ہو، حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ یہ بات شروع ہوئی تو میں نے، جو مولانا اصلاحی وغیرہ نے، مولانا فراحی وغیرہ نے بات سمجھی قرآن مجید سے کہ بنی اسماعیل جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے دین پہنچانے کی، اپنے اندر دین قائم کرنے کی. میں نے ان سے بات کی. یہ بات ہوگی کوئی 92-93 کی، 1992-93 کی. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے ایک خط لکھا، چونکہ وہ مراکش کے تھے، عربی جانتے تھے اور ان کی واقفیت تھی کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تھے مراکش کے، بلکہ وہ پاکستان بھاگے اس لیے تھے کہ ان کو دشمنی ہو گئی تھی وہاں پر. تو ان کی ایک انگلی بھی گولی کی وجہ سے، فائر ہونے کی وجہ سے اڑ گئی ہوئی تھی. تو یہاں پر وہ فقیر محمد کے نام سے رہتے تھے، اپنا نام وغیرہ تبدیل کر کے. تو انہوں نے سعودی بادشاہ کو، جو بھی اس وقت تھے، فہد کا کیا نام تھا، ان کو خط لکھا کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے. اب آپ اندازہ کیجیے گا کہ صورتحال کیا ہے. جواب آیا کہ پاکستان میں جو ہمارے سفیر ہیں وہ آپ سے ملنے آئیں گے. یہ فقیر محمد صاحب، یہ جو LDA کے فلیٹس ہیں ماڈل ٹاؤن والے، یہ فیصل ٹاؤن روڈ پر، شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں، اس میں رہتے تھے. میں نے اور انہوں نے کھانا بنایا سفیر صاحب کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ مراکش میں جو ڈش بنتی ہے نا، وہ جلوتری اور جعفل کے پتے وغیرہ ڈال کے وہ گوشت بنایا. اب ہمارے پاس برتن نہیں تھے. میں نے ان سے کہا میں اپنے گھر سے لے آؤں. کہتے نہیں. پرائم یوگرٹ کے دہی کے ڈبے میں پانی اور چائے پلائی گئی، اور سلور جس کو ہم کہتے ہیں، ایلومینیم کی پلیٹ میں ان کو کھانا پیش کیا گیا. تو یہ اب جب وہ گفتگو کر رہے تھے، مجھے بول چال کی عربی اتنی اچھی نہیں، تو جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے پرجوش آدمی ہیں، اتنا اعتماد ہے کہ سفیر بات ہی نہیں کر پا رہا. رہتے کہاں تھے؟ تو اسلام جو ہے، جب ایمان کے ساتھ آدمی جی رہا ہوتا ہے تو ڈپریشن کیا، کوئی چیز رکاوٹ بنتی نہیں ہے. میں نے تو دیکھا، بالکل نہیں. سر، نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی شرائط ہیں، لیکن بہت سی روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ بھی پڑھ لیا، جو صرف ایمان لے آیا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا یا اس کی نجات ہو جائے گی. تو ان کے بارے میں وضاحت کر دیں ذرا. اچھا سوال ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لے لیتے ہیں اپنے لحاظ سے باتوں کو، جو اس طرح کی روایات میں جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ فکر فراہی میں داخل ہو جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا مطلب ہے. آپ کو جو پہلے افکار مسالک مانتے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، جو پہلے آپ کے توہمات ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، قرآن مجید کے مطابق ہونا ہوگا. یہ مطلب ہے نا اس کا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لا الہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، اس کا مطلب تھا کہ ابوبکر صدیق بننا ہوگا، عمر بننا ہوگا. تو جملوں کو اپنے حقیقی معنی میں رکھ کر دیکھیں کیا ہے. آج ہم 14 صدی کے بعد کہتے ہو جس نے کلمہ پڑھ لی جنت میں چلا جائے گا.
اس وقت مطلب یہ تھا کہ جو ابو بکر بن جائے جنت میں چلا جائے گا، جو عمر بن جائے جنت میں چلا جائے گا رضی اللہ عنہ، یہ مطلب تھا اس جملے کا۔ تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب ہے کہ شرک چھوڑنا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے، ورنہ تو پھر محمد رسول اللہ آگے نہیں آیا، تو آپ آدھے ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جملہ یہ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تھا مسلمان ہو جائے جو، تو لا الہ جس نے پڑھ لیا اس کا مطلب مسلمان ہونا۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا جس نے، یعنی مسلمان ہو گیا۔ اب یہ تھوڑا ہی کہ بس کلمہ پڑھے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ تو کچھ جملے زبان کی مشکل یہی ہے، جب اس کو لاجک بنا دیتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے۔ لینگویج کو لاجک کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، جس طرح ہم اپنی پسند باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب تھا من قال لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا جو مسلمان ہو جائے گا جنت میں جائے گا، جو مسلمان نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور مسلمان ہونے کے معنی ان کو بھی پتہ تھے، ہمیں بھی پتہ۔ سر ایک بچوں کے حوالے سے سوال تھا کہ ایک تو رویہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عبادت کا تصور آئے ان کے ذہن کے اندر۔ تو جب مسجد میں لے جاتے ہیں تو وہاں ایک دوسرا رویہ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلی صفوں میں جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں۔ وہ پھر ان کے اندر بھی وہ برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا کیا جائے، کیا چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لایا جائے، یا لایا جائے تو پھر ان کو کس طرح سے، کیا اصل رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسجد میں لانا چاہیے، لیکن ادب آداب کے ساتھ۔ بچوں کو، جو والدین ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو جب مسجد بھیجیں تو ان کو بتائیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اور وہاں جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پیار محبت کے ساتھ ان کے اوپر۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا بچپن میں، جی مسجد میں کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ زبردستی پکڑے چل پیچھے دفعہ ہو، اس طرح کے جملے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ غلط رویہ ہے، مسجد والوں کا بھی رویہ غلط ہے اور گھر والوں کا بھی رویہ، کہ بغیر کچھ کہے ان کو بھیج دیتے ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے والدین کو کہ دیکھو اگلی صفوں میں بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تم لوگوں نے پیچھے کھڑے ہونا یا سائڈ پہ کھڑے ہونا۔ گھر سے سمجھ کے آئیں گے تو وہاں بھی ان کو تکلیف کم ہوگی، وہ وہاں کھڑے نہیں ہوں گے جب گھر سے سمجھ کے آئیں گے۔ اور جب مسجد میں آ گئے ہیں تو پھر بہت شفقت کے ساتھ۔ اور میں نے ایک دفعہ اپنی جس مسجد میں میں تقریر کرتا ہوں وہاں میں نے یہ کیا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بچے کھڑے ہوئے تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ کوئی جرت نہ کرے کہ اس کو پیچھے ہٹائے۔ تو لیکن وہ لوگوں نے بعد میں مجھے کہا جی آپ نے یہ کیا ہے، صف مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اب یہ کھڑا ہو گیا تھا، میں اگر اس کو ڈانٹتا، پیچھے دھکیلتا، کچھ کرتا تو اس کے لیے برے اثرات ہوتے۔ تو آپ لوگ بچوں کے لیے باقاعدہ انتظام کریں کہ قاری صاحب مسجد کے میں آنے والے بچوں کو الگ سے بیٹھ کے سمجھائیں کہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے جب نمازی ڈانٹتے ہیں ان کو تو خیال یہ نمازی برے ہیں، نہیں، مسجد کے ایک آداب ہیں، صف باندھنے کے ایک آداب ہیں، وہ ان کو سمجھانے چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں تب بھی کہ دیکھو اپنے سائڈوں پہ کھڑے ہو جاؤ یا پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب نبی صاحب نے اپنی مسجد میں پورا ایک انتظام کیا ہوا تھا کہ پہلے مرد ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، پھر عورتیں ہوتی تھیں، وہ پردے اور حجاب کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے تھے۔ اب وہ ہمارے ہاں رہا ہی نہیں، سکھانا تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے بتانا چھوڑ دیا ہے، ہم بس زبردستی کرتے ہیں، پکڑو نکالو پچھلی صف میں کر، یہ بہت کام خراب ہو گیا۔ سکھانے کا، سمجھانا سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے اور اسی کو کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم دیں، بچوں کو بتائیں مسجد کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اس میں کھڑے ہونے کے کیا آداب ہیں، کندھے سے کندھا ملانے کا۔ اب کندھے سے فیصلہ کہاں سے ہوا ہے؟ کندھے سے کندھا تو ملے گا نہیں تو جماعت نہیں ہوگی، یہ تو کوئی اصول نہیں جماعت باندھنے کا۔ تو کندھے سے کندھا نہیں ملا، کئی چھوٹے بڑے قد کے ہوتے ہیں، کیا ان کے کندھوں سے کندھا ملا لیں گے؟ یہ غلط بات ہے۔ تو صف بھی بن جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، صرف ہمیں بچوں کے اندر نماز کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق نہیں اچھے ہوتے تو دوسروں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ یہ بدقسمتی ہے۔ تو اخلاق ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اصل میں ہمارے ہاں حکمت اٹھ گئی ہے، لوگوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، بزرگوں کے اندر دانائی رہی نہیں۔
بلکہ جتنے بوڑھے ہیں بزرگ ہیں اتنے ہی دانائی سے محروم ہیں. یعنی نوجوان آگے کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے, ماں باپ سختی کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں نہیں سختی کہاں کر رہے ہیں, ہم تو ہمارا حق ہے. تو دانائی کے ساتھ. اور یہ جو ہماری جو نسل ہے یہ ان کے والدین میں آپ نہیں ہیں, ان کے والدین سوشل میڈیا ہے, مغرب ہے, اور ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو چکا ہے. اس کو فل کرنے کے لیے بہت ذہانتوں کی ضرورت ہے. بدقسمتی ہمارے ملک میں کہ ہم تہذیبی تبدیلی سے گزر رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں ہے کسی کو. آپ نے یہ آج ایک آیت میں حوالہ دیا ہے کہ خدا کی جو مثال ہے وہ ایک ماں جیسی ہے, کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو مستقبل کی پریشانیوں سے بچاتی ہے ویسے خدا بھی بچا رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ماں تو کوئی ایسی پریشانی اس کے لیے مستقبل کی کوئی بناتی نہیں ہے. خدا نے دوزخ تو بنائی ہے تو وہ خدا نہیں بنائی ہے نا, لیکن ماں تو اس طرح نہیں کرتی. تو یہ چیز ذرا سمجھ نہیں آئی, اس سے میں قاصر ہوں, ذرا سمجھا دیں. دیکھیے تمثیل کے سارے اجزاء پیش نظر نہیں ہوتے, ایک پہلو پیش نظر. جب بھی کوئی تمثیل دیتا ہے تو اس کا ایک پہلو پیش نظر ہوتا ہے, سارے پہلو پیش نظر نہیں ہوتے. تو تمثیل جس مقصد کے لیے بیان کی جاتی ہے اسی مقصد کے لینا چاہیے. مثلا میں کہوں کہ والد کی مثال چھتری جیسی ہے, آپ کو دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے. آپ کہیں والد تو چھتری تو بارش نہیں برساتی. تو یہ میں صرف اس صاحبان کی بات کر رہا تھا. تو ایسے یہاں پر میں نے جو ہے وہ صرف اس بات کے لیے تمثیل دی ہے کہ وہ جس طرح ماں ہمارے مستقبل کے لیے ہمیں بچانا چاہ رہی ہے, ہماری ترغیب دے رہی ہے, کام کروا رہی ہے, بس اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اسی کیفیت میں ہمارے لیے اپنی محبت. تو صرف اتنی بات کی تمثیل تھی, باقی پہلو پیش نظر نہیں ہے. تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ ماں کوئی جنت دوزخ نہیں بناتی. تو سچی بات ہے کہ اللہ نے بھی نہیں بنایا, صرف امتحان کے لیے رکھا ہے. اگر سارے لوگ جنتی ہو جائیں تو دوزخ نہیں بنے گی. یہ نہیں ہے کہ زبردستی دوزخ بنا لیا تو ضرور ڈال کے رہنا ہے. تو تمثیل جو ہوتی ہے وہ اسی بات کے لیے ہوتی ہے. مثال کا مقصد یہی ہوتا ہے. مثلا ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. تو یہ تمثیل ہوتی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. مثلا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں چارپائی کے ایک کونے پر, میرا بھائی دوسری طرف بیٹھا ہوا, اس کی پلیٹ گر گئی تو اس نے کہا ساجد نے گرائی ہے. تو میری والدہ نے جملہ بولا ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. تو وہاں تو اس کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا جہاں تم نے پلیٹ اس کا الزام لگا دیا. تو گھٹنا مارنے سے زیادہ پیٹ میں لگے گا, آنکھ کیسے پھوٹ سکتی ہے؟ لیکن آپ آگے سے میری تمثیل سننے کے بعد کہیں اس نے سر جھکا کے گھٹنا مارا تھا. تو یہ ممکن ہے. تو تمثیل صرف اتنی بات کے لیے ہوتی ہے, باقی باتیں پیش نظر نہیں ہوتی. لیکن سوال اچھا تھا آپ کا ماشاءاللہ. زبان کے اندر ہمارے جو ہے نا لینگویج کا شعور ہمارے ہاں کافی کم ہوتا جا رہا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. تمثیلات ہوں, زبان ہوں, اور شاعری پڑھا کریں, کہانیاں پڑھا کریں, اس سے لینگویج زیادہ. سر کوئی ایک دو اچھی کہانیاں اور شاعری میں ہمارے ہاں میر ہے, غالب ہے, اقبال ہے, ان کو تو لازماً پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کے رچاؤ کے شاعر ہیں. اور کہانیوں میں اگر آپ جو ناول ہمارے ہاں لکھے گئے خاص طور سے تحریک پاکستان کے زمانے میں, تحریک پاکستان کے بعد, جدید میں نے کچھ چیزیں نہیں دیکھی اس لیے میں جدید ناولوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ ابن صفی جو ہمارے تھے عمران سیریز والے, ان کی زبان اچھی ہے. اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ابن صفی کو پڑھ سکتے ہیں. مذہبی لوگوں سے زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو مودودی صاحب کو پڑھ سکتے ہیں, مولانا اصلاحی کو پڑھ سکتے ہیں, اچھی زبان لکھنے والے. وحید الدین خان انڈیا کے اچھی زبان لکھنے والے. لیکن کہانی چونکہ مذہبی نہیں ہوتی تو اس لیے اس میں آدمی زیادہ سیکھتا ہے. تو ابن صفی کو پڑھیں, ابن صفی اچھے لکھنے والے ہیں. قرۃ العین حیدر اور اشفاق احمد جو تھے ان کی زبان اچھی تھی. ان کی بیگم بھی جو ہیں کیا نام ان کا, بانو قدسی, ان کی زبان بھی اچھی.